मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. ان کی جام جم آنکھیں شیشہ بدن میرا. ان کی جام جم آنکھیں شیشہ بدن میرا. بدن میرا ان کی بند مٹھی میں سارا باغ پن میرا. ان کی بند مٹھی میں ان کی بند مٹھی میں سارا باب پن میرا. عاشق نبی ہوں میں وارث علی ہوں میں. عاشق نبی ہوں میں وارث علی ہوں میں. میلہ ہو نہ پائے گا میلہ ہو نہ پائے گا حشر تک کفن میرا. کفن میرا میلہ ہو نہ پائے گا حشر تک کفن میرا. ان کی بند مٹھی میں میں نے سارے کام اپنے مصطفیٰ کو سونپے ہیں. میں نے سارے کام اپنے
مصطفیٰ کو سونپے ہیں، کیا بگاڑ پائے گا، کیا بگاڑ پائے گا، دور پر فتن میرا کیا بگاڑ پائے گا، دور پر فتن میرا ان کی بند موٹھی میں، عرش سے پرے جا کر مصطفیٰ نے بتلایا، عرش سے پرے جا کر مصطفیٰ نے بتلایا، یہ زمین بھی میری ہے، یہ زمین بھی میری ہے، اور ہے گگن میرا، گگن میرا، یہ زمین بھی میری ہے، اور ہے گگن میرا ان کی بند موٹھی میں، گلشن مدینہ سے نظم مجھ کو نسبت ہے، گلشن مدینہ سے نظم مجھ کو نسبت ہے، ایک ایک کلی میری، ایک ایک کلی میری، گل میرا چمن میرا، چمن میرا، ایک ایک کلی میری، گل میرا چمن میرا، ان کی جان جم آنکھیں، شیشہ بدن میرا ان کی بند موٹھی میں، سارا باغبن میرا، لک ذکر ورفعنا لک ذکر، زمین و زمان تمہارے لیے، مکینوں کا تمہارے لیے، بنے دے تو جہاں تمہارے لیے، صبا و چلے کی باغ پھلے، اشارے سے چاند چیر دیا، گئے ہوئے دن کو اثر کیا، یہ تابوت باں تمہارے لیے، میں ہوں خطرہ تو سمندر، سجداتا میرا ناتا، میں ولی ہوں نہ کلندر، میری دنیا تیرے اندر، ورفعنا لک ذکر، بولو ورفعنا لک ذکر، بولو ورفعنا لک ذکر۔ السلام علیکم، Good morning everyone. Good morning everyone. I am Muhammad Hudayfa from Senior KG. Happy Independence Day to everyone. Thank you. I am here to tell you about great freedom fighters are the brave heroes who fought to make India
a free country. Some of them are Mahatma Gandhi, Dr. B.R. Ambedkar, Abdul Kalam Azad, Tipu Sultan, Ashfaqullah Khan, and many more. Jai Hind. Thank you. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ انشاءاللہ میں مختصر انداز میں چند باتیں بتانے کی کوشش کروں گا۔ رول آف مسلمس فریڈم فائٹرز ان انڈیاز انڈیپینڈنس، مسلمانوں کے تحریک آزادی کے مجاہدین کا کیا کردار رہا تھا، ہندوستان کے آزادی میں مسلمانوں کا کیا کردار رہا تھا۔ انشاءاللہ ان کے بارے میں چند لوگوں کا انشاءاللہ ہم ذکر سن کر کے اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ اس میں اگر ہم مسلمانوں کے انڈیپینڈنس فریڈم فائٹرز کے اگر لسٹ بناتے جائیں، ایک بہت لمبی لسٹ بنتی اور بتایا گیا صرف عبدالنام سے جو ہے 5000 سے زیادہ لوگوں کے صرف نام جو ہے عبداللہ ہے فریڈم فائٹرز کے لسٹ میں۔ اور ان کے علاوہ مسلمانوں کے اگر فہرست بنائیں، علماء اکرام کے اگر ہم فہرست لسٹ بنانے لگے تو اگر یہ کہنا میرا غلط نہیں ہوگا کہ ایک چھوٹی کتاب ہی بن جائے گی، صرف ناموں پر، مسلمانوں کے ناموں ہی پر جو ہے ایک کتاب بن جائے گی۔ اس میں سے جو ہے کئی سارے لوگ عظیم جو ہے لوگوں کے نام ہمیں ملتے ہیں۔ ان میں سے ایک نام ہے بطخ میاں انصاری کہہ کر کے، بطخ میاں انصاری کہہ کر کے انہوں نے جو ہے گاندھی جی کی جان بچائی تھی، انہوں نے جو ہے گاندھی جی کی جان بچائی تھی۔ ان کو جو ہے ایک کام سونپا گیا تھا چمپارن ستیہ گرہ کے وقت، جو ہے گاندھی جی کو جو ہے گاندھی جی کو کھانا کھلانے کا کام جو ہے ان کو سونپا گیا تھا، اور انگریزوں نے جو ہے ان کے پریوار والوں کو ان کے فیملی والوں کو جو ہے کڈنیپ کر کے جو ہے ان پر دباؤ ڈالا کہ گاندھی جی کو زہر ملاؤ، گاندھی جی کے کھانے میں جو ہے زہر ملا کر کے ان کو دو۔ انہوں نے جو ہے ان کے دباؤ میں آ کر کے جب انہوں نے اس دباؤ کے تلے جو ہے جب اس پر قدم اٹھانا چاہا، جب انہوں نے کھانا گاندھی جی کو دیا، گاندھی جی پہلا نوالا لینے سے پہلے جو ہے انہوں نے ان کے ہاتھ کو روک کر کے اس کھانے کو جو پھینک دیا اور رونے لگے، زاروں قطار جو ہے رونے لگے، اور کہا جب انگریزوں نے جو ہے میرے پریوار کو کڈنیپ کر کے جو ہے کل میرے بچے کی لاش میرے پاس بھیجی گئی، انگریزوں نے جو ہے بطخ میاں انصاری کے بچے کی لاش جو ان کے پاس بھیجی گئی، اگر گاندھی جی کو زہر نہیں دو گے تو اسی طرح تمہارے گھر والوں کی لاش تمہارے ہاں بھیجے جائیں گے۔ اور لیکن قربان جائے بطخ میاں انصاری پر، انہوں نے اپنے گھر والوں کی پرواہ کرے بغیر جو ہے انہوں نے گاندھی جی کی جو ہے جان بچائی تھی۔ اور ان کے بارے میں جو ہے خود ہمارے دیش کے پہلے پردھان منتری جو ہے، پہلے راشٹرپتی جو ہے ڈاکٹر راجندر پرساد جو ہے، موتی ہاری ایک علاقہ ہے، وہاں اپنے بھاشن میں اپنے اسپیچ میں جو ہے ان کے بارے میں بتاتے ہیں، اور وہاں اعلان بھی کرتے ہیں جو گاندھی جی کی انہوں نے جان بچائی تھی اس کے عوض میں جو ہے انہوں نے ایک کال کے مطابق جو ہے 32 یا 50 ایکڑ زمین دینے کے لیے ان کو کہا جاتا ہے، اسی اسپیچ میں جو ہے وہ اعلان کرتے ہیں۔ اور لیکن افسوس کن بات یہ تھی کہ وہ اعلان کرنے کے بعد جو ہے وہ زمین ان کو الاٹ کرتے جو ہے 1957 ہو گیا جب ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ یہ افسوس بات تھی، اعلان کرنے کے بعد جو ہے کئی سال گزر کے 1957 تک جو ہے ان کو زمین الاٹ نہیں کی گئی تھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک اور عظیم نام ہمیں ملتا ہے اشفاق اللہ خان، ان کا بھی جو ہے ہمیں عظیم نام ملتا ہے۔ یہ ایک ایکٹیوسٹ تھے، کرانتیکاری تھے، اور یہ کاکوری میں جو ہے چندر شیکھر آزاد اور رام پرساد بسمل کے جو ہے ساتھ انہوں نے جو ہے آزادی کی اس میں جو ہے حصہ لیا تھا، اور ان کو جو ہے کالا پانی کا سزا دیا گیا تھا، ان کو کالا پانی جیل کا جو ہے سزا دیا گیا تھا، اور آگے جا کر کے وہیں جو ہے اسی کالا پانی میں جو ان کو پھانسی کی بھی جو ہے سزا دے کر کے ان کو شہید کر دیا گیا۔ اور جب کالا پانی لے جانے سے ایک دن پہلے جو ہے ان کو اتر پردیش میں ان کے گھر والے ملنے آتے، ان کو جو ہے ان کے فیملی والے ملنے آتے، اور ان کے فیملی والے دیکھ کر کے جو ہے زاروں قطار رونے لگتے کہ ہمارے گھر والے ابھی کالا پانی میں جانے والے ہیں، شہید ہونے والے ہیں۔ تو یہ ان سے اپنے گھر والوں سے کہتے ہیں، اے میرے گھر والوں اپنے آنسوؤں کو روک لو، اے میرے گھر والوں اپنے آنسوؤں کو روک لو، کیا تمہیں اس بات کی خوشی نہیں ہے کہ ہر سال جب آزادی کا دن آئے گا تو رام پرساد بسمل، کنہیا لال، ان کے ساتھ تمہارے بھائی اشفاق اللہ خان کا بھی نام لیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ جب ہر سال آزادی کا دن آئے گا تو میرا نام بھی جو ہے فریڈم فائٹرز کے ساتھ میرا نام بھی لیا جائے گا، اس بات کی خوشی مناؤ، تم آنسو غم مت مناؤ، اس طرح کہہ کر کے جو ہے یہ کہتے ہیں۔ اور جب ان کو جیل لے جایا گیا، کالا پانی میں لے جایا گیا، تو جیسے
پھانسی دینے سے پہلے جو ہے ہر ایک کو جو ہے یہ پوچھا جاتا ہے کہ تمہاری آخری خواہش کیا ہے, تمہاری لاسٹ وش کیا ہے. جب ان کو یہ پوچھا گیا, انگریزوں نے یہ پوچھا گیا کہ واٹ از یور لاسٹ وش, آپ کی آخری خواہش کیا تھی, اور یہ مسلمان تھے, اور آج کل جو ہے مسلمانوں کو زیادہ بریانی وغیرہ کھانے کی چیزیں زیادہ پسند ہوتی, لیکن ان کا سوچ, ان کا انداز الگ تھا. ایک زمانہ وہ تھا جہاں مسلمان جو ہے شاعر پوئٹری کو جو ہے زیادہ پسند کیا کرتے تھے. تو انہوں نے کہا پوئٹری کے انداز میں, شعر کے انداز میں اس طرح انہوں نے ارشاد فرمایا کہ کچھ آرزو نہیں ہے بس آرزو یہ ہے, کچھ آرزو نہیں ہے بس آرزو یہ ہے, رکھ دو کوئی ذرا سا خاک وطن کفن میں. سبحان اللہ. اور انگریزوں نے کہا یہ خاک وطن کا کیا مطلب ہے, اس سے کیا مراد ہے. تو انہوں نے آگے کہا کہ میں نے جو ہے اپنی ماں کو ایک خط لکھا ہے, انہوں نے شاہ جہاں پور کی ایک تھوڑی سی مٹی جو ہے مجھے بھیجا ہے, جب میں مر جاؤں تو مجھے جب دفناؤ تو میرے کفن میں جو ہے اس گاؤں کا جو ہے مٹی میرے کفن کے ساتھ رکھ دینا. اس طرح کہہ کر کے جو ہے یہ فرماتے کہ جب میں مر جاؤں تو اب میرے گاؤں کی, میرے وطن کی جو ہے مٹی میرے کفن کے ساتھ رکھ کر کے جو ہے مجھے دفنانا. اور آگے ایک اور ہستی کا ہمیں نام ملتا ہے. جب گاندھی جی سے جو ہے کسی نے پوچھا اگر تم ڈانڈی مارچ کو جب تم جاؤ گے, اگر انگریزوں نے تمہیں ڈانڈی مارچ کرنے سے پہلے ہی درمیان میں اگر تمہیں پکڑ لے, گرفتار کر لے, جیل میں ڈال دے, تو تمہاری جگہ کون لے گا. گاندھی جی سے جو ہے کسی نے پوچھا کہ تمہاری جگہ کون لے گا اگر ڈانڈی مارچ جو ہے پوری ہونے سے پہلے تمہیں پکڑ لیا جائے. تو گاندھی جی کہتے ہیں میری جگہ عباس طیب جی لیں گے. گاندھی جی نے کہا عباس طیب جی میری جگہ لیں گے, اگر انگریزوں نے مجھے گرفتار کر لیا, مجھے جیل میں ڈال دیں گے, تو عباس طیب جی جو ہے میری جگہ لیں گے. اور گاندھی جی عباس طیب سے کہتے ہیں, اے عباس طیب سے کہتے ہیں عباس اگر میں جیل چلا جاؤں تو اپنی مٹھی سے جو ہے نمک مت چھوڑنا, اپنے مٹھی سے جو ہے نمک مت چھوڑنا. اس طرح کہہ کر کے جو ہے عباس سے جو ہے یہ کہتے ہیں. اور آگے جو ہے ایک اور ہمیں کئی سارے ہستیوں کے نام ملتے ہیں, اس میں ایک اور نام ہے خان عبد الغفار خان, ان کا نام ملتا ہے. اگر ایک بازار ہے قصہ خوانی بازار کہہ کر کے, قصہ خوانی بازار کہہ کر کے جو ہے پشاور میں جو ہے آج بھی بازار موجود ہے. جب گاندھی جی کو گرفتار کر دیا گیا تھا تو کہیں ہزاروں کے پٹھانوں نے جو ہے ادھر آ کر کے جو ہے انہوں نے پروٹیسٹ کیا تھا, مطلب ان کا ویرودھ کیا تھا. ہزاروں کے پٹھانوں نے جو ہے ادھر آ کر کے ویرودھ کیا تھا, اور ان پٹھانوں کے لیڈر میں جو ہے خان عبد الغفار خان تھے, ان کے لیڈر. اور انگریزوں نے جو ہے ان سے کہا, پٹھانوں سے یہ کہا کہ ہتھیار تو پٹھانوں کے زیور ہوتے ہیں, پٹھانوں کے جو ہے ہتھیار زیور ہوتے ہیں, تمہارے زیور کہاں ہیں. مطلب انہوں نے کوئی ہتھیار نہیں لے آئے تھے, ادھر خالی ہاتھ آئے تھے. تو انہوں کہتے ہیں ہم نے وعدہ کیا ہے گاندھی جی کو کہ ہم کسی ہتھیار نہیں اٹھائیں گے, ہتھیار کی تو دور کی بات ہے, ہم اپنا ہاتھ تک نہیں اٹھائیں گے, کیونکہ ہم نے گاندھی جی کو وعدہ کیا ہے کہ مطلب شانتی پوروک ہم پروٹیسٹ کریں گے, شانتی پوروک جو ہے ہم اس جنگ میں حصہ لیں گے, ہم کسی کو ماریں گے نہیں, کسی کے خلاف نہیں جائیں گے. اس طرح جو ہے انہوں نے ارشاد فرمایا. اور اس کے باوجود جو ہے انہوں نے کسی حملے کے بغیر جو ہے ان انگریزوں نے جو ہے 207 لوگوں کو جو ہے گولی مار کر کے شہید کر دیا گیا. اور جتنے لوگ ادھر پٹھان آئے تھے, جمے ہوئے تھے, ان میں سب سے پہلے آگے والے صف میں جو ہے ان کے بچے تھے, پہلے صف میں جو ہے پٹھانوں کے بچے جو ہے پہلے صف میں جو ہے کھڑے ہوئے تھے. اور مرنے کے بعد جو ہے ان کو خان عبد الغفار خان کو جو ہے بھارت رتن پرسکار دیا گیا, ان کو جو ہے بھارت رتن پرسکار دیا گیا. اور ایک اور ہستی کا نام ملتا ہے ہمیں, میر عثمان علی ان کا نام ملتا ہے. جب ہمارے دیش کے پردھان منتری لال بہادر شاستری نے پاکستان سے لڑائی کے وقت جو ہے انڈیا میں جو ہے پیسوں کی کمی ہو گئی تھی, تو انہوں نے جو ہے اعلان کیا تھا, دیش بھر میں اعلان کیا تھا کہ لوگوں انڈیا کے ڈیفنس نیشنل فنڈ میں جو ہے چندہ دو, ڈونیشنز دو, اس کی اپیل کی تھی. تو یہ جو میر عثمان علی تھے یہ جو حیدرآباد کے نظام تھے, اس وقت حیدرآباد کے نظام تھے. ان کو جب یہ خبر ملی انہوں نے جو ہے فوراً جو ہے پردھان منتری کو لال بہادر شاستری کو کال لگا کے ان سے بات کی کہ آپ سے مجھے ملنا ہے. تو لال بہادر شاستری کہتے ہیں ابھی جنگ ہو رہی ہے, وار چل رہا ہے, کیسے مل سکتے ہیں, اسی کے بارے میں بات کرنا ہے, آپ سے ملنا ہے. تب وہ لال بہادر شاستری ان سے ملاقات ہوتی, اور وہ جو ہے جو میر عثمان علی جو ہے ان کا جو چندہ تھا, بتایا جاتا ہے ہسٹری میں جو ہے اس سے بڑھ کر جو ہے کوئی چندہ نہیں دیا گیا. وہ کیا تھا, 5000 کلو سونا جو ہے انہوں نے اس چندے میں دیا تھا,
5000 किलो, और बताया जाता है 2015 तक जो है इस रिकॉर्ड को किसी ने ब्रेक नहीं किया, इसको जो है किसी ने जो है ब्रेक नहीं किया। और ये आज भी अगर हम आर्टिकल्स वगैरह सर्च करके देखेंगे, इसकी प्रूफ भी हमें तस्वीर भी मिलती है इनकी मुलाकात की, और जो सोना लोड करते हुए एयरपोर्ट में जो है इसकी हमें तस्वीर जो है आज भी हमें मिलती है। विकीपीडिया अगर आप सोशल मीडिया में अगर आप सर्च करेंगे, वेबसाइट वगैरह आर्टिकल्स अगर रेफ़र करेंगे, इसकी प्रूफ भी मिलती है कि 5000 किलो सोना इन्होंने जो है डोनेशन में दिया था इंडिया के जो है डिफेंस, नेशनल डिफेंस फंड में। और एक साल बाद जो है फिर जब एक मरतबा जो है फिर उस्मान अली जो है लाल बहादुर शास्त्री को कॉल मिलाते हैं, एक उनसे बात करते हैं, तो आप पूछते हैं कैसी है तबीयत आपकी, खैरियत, सब अच्छी है लाल बहादुर शास्त्री? तो ये कहते हैं जवाब में, हाँ सब अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं। फिर वो कहते हैं जब मैंने आपको सोना दिया था, जो मैंने डोनेशन में आपको सोना दिया था, वो सोना तो मैंने डोनेट कर दिया था, लेकिन जिन बक्सों में मैंने आपको सोना दिया था वो मेरे ख़ानदानी बक्से हैं, उनको बक्सों को वापस कर दें। इस तरह जो है कहते हैं कि वो बक्सों को वापस कर दे। और कहा जाता है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है उस वक्त उन बक्सों में जो है एक लेटर लिख कर भेजती है कि उसका मफ़हूम ये है कि ए उस्मान अली, जो सोना तुमने डोनेट किया है इंडिया के लिए, उसका बदला हम कुछ दे ही नहीं सकते, उसका बदला हम कुछ दे ही नहीं सकते। इस तरह जो है उसमें मफ़हूम लिख कर के जो है भेजा गया। और कई सारे नाम है, जैसे ये नारा जो हम लगाते हैं जय हिंद कह कर के जो है, ये भी जो है मुहियुद्दीन हसन कह कर के जो एक आंध्र प्रदेश के एक शख्स जो है उन्होंने जो ये नारा लिखा था। और जो सुभाष चंद्र बोस जो एयरक्राफ्ट में जो प्लेन में जो उनका क्रैश होकर के जो इंतकाल हो गए थे, मर गए थे, उनके साथ जो है कर्नल हबीबुर रहमान भी थे, उन्हीं के उसी एयरक्राफ्ट में जो है कर्नल हबीबुर रहमान भी थे। और हमारे ऐसे अगर गिनते चले जाएं, हमारे मुसलमान जो इंडिपेंडेंस हिंदुस्तान की आज़ादी में जो है हिस्सा लिए, उनकी एक लंबी फहरिस्त हो जाएगी। जैसे जो अजीम, हम हर साल उस तराने को पढ़ते हैं, उस सारे जहाँ से अच्छा, इसको भी जो है मोहम्मद इकबाल ने लिखा था, इसको भी जो है मोहम्मद इकबाल ने लिखा था। और टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह, इन्होंने भी जो है हिंदुस्तान की आज़ादी में एक बड़ा इन्होंने भी जो है किरदार निभाया। और किफ़ायत अली काफ़ी रहमतुल्लाह अलैह, और हज़रत मौलाना अनवर शाह कश्मीरी, और कई सारे जो है नाम बहुत सारे हैं, ये सारे जो है इन्होंने अपना किरदार, और बहुत सारे लिस्ट हैं। लेकिन इसमें एक और चीज़, ये सारे बातें सुनने के बाद एक और अफसोस कन बात ये है कि जितने भी किस्से हमने सुने, अभी जो बात सुने, नाम सुने, इसमें अफसोस कन बात ये है, ये सब बातें जो है गैरों ने जो है अपनी किताबों में दर्ज किया। गैरों ने जो है, जो मुसलमान नहीं हैं, उन्होंने जो है अपनी किताबों में, अपने आर्टिकल्स में इस पर रिसर्च करके, तहकीक करके जो है इसको लिखा अपनी किताबों में। ये अफसोस कन बात है कि हम अपने असलाफ, अपने पूर्वजों, अपने बुजुर्गान दीन के जो है जो कुर्बानियाँ हैं, उस पर जो हमने किताबें नहीं लिखी, उस पर हमने गौर तवज्जो नहीं किया। ये हमें जो है बहुत अफसोस कन बात है। और हमें चाहिए कि हम अपने असलाफ के बारे में ख़ुद भी पढ़ें, ख़ुद भी सुने, और अपने बच्चों तक पहुँचाएँ, उनको आने वाली नस्लों तक जो है उस बात को मुंतकिल करें। अगर उसको नहीं करेंगे, एक वक्त आएगा लोग यही कहेंगे कि मुसलमानों का इंडिपेंडेंस में कोई किरदार ही नहीं था। जैसे एक कहावत कही जाती है कि जब तुम तारीख को भूल जाओगे तो तारीख तुम्हें भूल जाएगी, जब तुम हिस्ट्री को भूल जाओगे तो हिस्ट्री भी तुम्हें भूल जाएगी, ये कहा जाता है। तो इसी तरह हालत और आज के दौर में जो है यही होता हुआ चला जा रहा है कि लोग जो है, हमारे जितने भी फ्रीडम फाइटर्स हैं मुसलमानों के, उनके नामों को जो है सिलेबस से भी निकाला जा रहा है, किताबों से भी निकाला जा रहा है, उसको जो है मिटाने की कोशिश की जा रही। तो हमें इसके ख़िलाफ़ जो है कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने असलाफ के बारे में पढ़ें, और ये हमारे लिए जो है इंस्पिरेशन है। ये जो पर्सनालिटीज़ है, ये हमारे लिए जो है इंस्पिरेशन है, इनके बारे में हम पढ़ें। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला इनकी ज़िंदगी की सीरत पर हमें भी चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और उलमा इकराम जो है कुछ 3 बातें बताते हैं कि एक हिंदुस्तानी मुसलमान होने के नाते जो है, एक मुसलमान और इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, तरक्की करने के लिए क्या बातें अपनाएं। उसमें जो उलमा इकराम 3 बातें बताते हैं। सबसे पहले जो है दीनदार बने, उलमा इकराम फरमाते हैं कि दीनदार बने, और दूसरा जो है मालदार बने, और तीसरा जो है तालीम हासिल करे, दुनियावी तालीम में जो है आला से आला तालीम हासिल करे, डिग्री ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को, आप ख़ुद भी जो है जितना चाहे उतना पढ़े। जब दीनदार कोई शख्स होगा तो वो जो है देश को धोखा नहीं देगा। जब दीनदार शख्स होगा वो हक़ के साथ हमेशा खड़ा रहेगा। जब दीनदार रहेगा तो वो किसी का देश को जो है धोखा नहीं देगा, और किसी गलत चीज़ों में जो है देश के ख़िलाफ़ नहीं खड़ा रहेगा।
اور جب مالدار رہے گا تو اس سے جو ہے مسلمان کی قوم بھی آگے بڑھے گی اور ہندوستان بھی آگے بڑھے گا. اور جب تعلیم حاصل کرے گا تو اس سے مسلمانوں کو بھی فائدہ ہوگا اور دیش کو بھی, ہندوستان کو بھی جو ہے فائدہ ہوگا. اور کئی سارے لوگ جو ہے اس بات پر مسلمانوں کو بھٹکانے, گمراہ کرنے کی کوشش کرتے کہ تم اس طرح کہتے ہیں کہ تم دیش بھکت نہیں ہو. مسلمانوں کو اس طرح کہتے ہیں کہ تم جو ہے دیش بھکت نہیں ہو. اس کا اصل یہ ہے, ہم دیش بھکت نہیں ہیں, ہم دیش پریمی ہیں. ہم عبادت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی کرتے ہیں. ہم جو ہے دیش سے محبت کرتے ہیں, اپنے وطن سے جو ہے محبت کرتے ہیں. ہم اپنے وطن کی جو ہے پوجا نہیں کرتے. یہی حالت ہر ملک میں, اگر کسی بھی دوسرے ملک میں بھی رہنے والا مسلمان ہے تو وہ بھی اس ملک سے محبت کرتا ہے, اس ملک کی پوجا نہیں کرتا. یہ چند باتیں تھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اسلاف کی زندگی پر ہمیں غور کرنے, ان کی زندگی کو پڑھنے, ان کے سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. کہنے سننے میں کچھ لغزشیں خطائیں ہو گئے تھے, اپنے محبوب کے صدقے معاف عطا فرمائے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی. سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہمارا, سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہمارا, سارے جہاں سے اچھا. ہم بلبلے ہیں اس کی, یہ گلستہ ہمارا ہمارا, سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہمارا, سارے اچھا. پربت وہ سب سے اونچا, ہمسایہ آسماں کا. پربت وہ سب سے اونچا, ہمسایہ آسماں کا. وہ سمندری ہمارا, وہ پاسباں ہمارا ہمارا, سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہمارا, سارے. گودی میں کھیلتی ہے اس کی ہزاروں ندیاں, گودی میں کھیلتی ہے اس کی ہزاروں ندیاں. گلشن ہے جن کے دم سے رش کے جنا ہمارا ہمارا, سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہمارا, سارے. مذہب نہیں سکھاتا آپس میں پیر رکھنا, مذہب نہیں سکھاتا آپس میں پیر رکھنا. ہند ہے ہمارا وطن ہے ہمارا ہمارا, سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہمارا, سارے جہاں سے اچھا. مذہب نہیں سکھاتا آپس میں پیر رکھنا, مذہب نہیں سکھاتا آپس میں پیر رکھنا. ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا ہمارا, سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہمارا, سارے جہاں سے اچھا. کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری, کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری. صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا ہمارا, سارے جہاں ہندوستان ہمارا ہمارا, سارے جہاں سے اچھا
دوستا ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اے رب کریم اپنے کرم سے ہمارے ملک عزیز وطن ہندوستان کی حفاظت فرما۔ مولا کریم یہاں جو تیرے نیک محبوب بندے آرام کر رہے ہیں، غریب نواز ہیں، بندہ نواز ہیں، نظام الدین ہے، امام اہل سنت ہے، مولا کریم ان تمام بزرگوں کے صدقے میں اس زمین کو امن و امان کا گہوارہ بنا۔ آقا کریم علیہ السلام کے صدقے میں مولا کریم یہاں پر جتنے لوگ رہ رہے ہیں مولا کریم تمام کی حفاظت فرما۔ حاسدین کے حسد سے، دشمنی سے، نفرت سے مولا کریم ہم سب کی حفاظت فرما۔ ایمان کی سلامتی کے ساتھ مولا کریم اس ملک ہندوستان میں ہم تمام کو جینا نصیب فرما۔ مولا کریم آقا کریم علیہ السلام کے صدقے میں مولا کریم اس ملک ہندوستان میں جتنے ہیں سب کے گھروں کی، مکانوں کی، ہمارے آستانوں کی حفاظت فرما، ہماری عبادت گاہوں کی حفاظت فرما۔ اپنے کرم سے مولا کریم ہمارے آنے والی نسلوں کی حفاظت فرما، ہمارے عقید ایمان کی حفاظت فرما۔ مولا کریم آقا کریم علیہ السلام کے صدقے میں تمام فتنوں سے، ظلم سے، آزمائشوں سے مولا کریم ہماری حفاظت فرما۔ یہ وہ عظیم ملک ہے مولا کریم جہاں پر جناب آدم علیہ السلام کو بھیجنا تو نے پسند فرمایا۔ مولا کریم یہ مقدس سرزمین ہے جہاں پر آقا کریم علیہ السلام نے غریب نواز کو بھیجا ہے۔ اپنے کرم سے مولا کریم ہمارے اس ملک سے ہمیں حقیقی محبت، حقیقی وفاداری عطا فرما اور اس ملک کی حفاظت فرما۔ یہاں کے رہنے والے تمام لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے کی قدر، عزت، محبت کرنا نصیب فرما۔ مولا کریم ہم سب کو ایمان کی سلامتی کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہونا نصیب فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، ہند کے بادشاہ دین کے وہ موئی، ہند کے بادشاہ دین کے وہ موئی، خواجہ دین و ملت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین، الحمد للہ رب العالمین۔